کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں ثنا پڑھی جائے گی یا صرف ایک رکعت میں پڑھی جائے گی؟ سجدہ سہو واجب تھا، بھول کے سلام پھیر دیا، اب دوبارہ نماز پڑھیں گے یا ہو جائے گی؟ فرض نماز کی تیسری یا چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت ملا لی تو کیا حکم ہے؟ ظہر کی نماز کی پہلے والی 4 سنتیں رہ گئیں، جماعت میں شریک ہو گیا، تو اب بعد میں 2 سنتیں پہلے پڑھیں گے یا 4 سنتیں پہلے پڑھیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے متعلق اکثر جو سوال پوچھے جاتے ہیں، آپ لوگ کمنٹ میں پوچھتے، ان میں سے 4 بڑے اہم سوال اکثر احباب کی طرف سے ایک سوال ہوتا ہے، ہر رکعت میں ثنا پڑھنی ہے یا صرف پہلی رکعت میں پڑھنی ہے؟ فرض نماز کی پہلی رکعت میں ثنا پڑھی جائے گی اور یہ سنت ہے، اور سنت مؤکدہ کی پہلی رکعت میں ثنا پڑھی جائے گی، یہ بھی سنت ہے۔ باقی 3 رکعتوں میں یا 2 رکعتوں والی نماز ہے تو ان میں ثنا نہیں پڑھی جائے گی۔ اور اگر آپ پڑھ رہے ہیں سنت غیر مؤکدہ اور وہ 4 رکعتیں ہیں تو پھر آپ کو اختیار ہے، یا تو آپ قعدہ اولیٰ میں عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، یا پھر قعدہ اولیٰ میں درود شریف بھی پڑھیں، دعائے معصورہ بھی پڑھیں، پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اور افضل اور بہتر بھی یہی ہے کہ آپ اگر 4 رکعتیں سنت غیر مؤکدہ پڑھ رہے ہیں یا 4 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ نفل نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ قعدہ اولیٰ میں عبدہ و رسولہ کے بعد درود شریف بھی پڑھیں گے، دعائے معصورہ بھی ساتھ پڑھیں گے، پھر کھڑے ہو جائیں گے، تیسری رکعت میں بھی ثنا پھر پڑھیں گے۔ پہلا طریقہ کیا ہے کہ قعدہ اولیٰ میں آپ نے درود بھی نہیں پڑھا، دعائے معصورہ بھی نہیں پڑھی، کھڑے ہوں گے تو الحمدللہ سے شروع کریں گے، ثنا نہیں پڑھیں گے۔ تو امید ہے آپ کا سوال کلیئر ہو گیا ہوگا۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ سجدہ سہو واجب ہے اور بھول کے سجدہ سہو نہیں کیا، سلام پھیر لیا ہے، تو اب دیکھیں اس کی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی تو یہ کہ آپ نے سلام پھیر لیا اور قبلہ سے سینہ بھی نہیں پھرا، کسی سے بات بھی آپ نے نہیں کی، آپ کو خود یاد آ گیا کہ سجدہ سہو تو میرے ذمہ تھا، واجب چھوٹ گیا تھا یا فرض میں تاخیر ہو گئی تھی، سجدہ سہو واجب تھا، اب بیٹھے بیٹھے یاد آ گیا ہے، تو فوراً آپ کو چاہیے کہ آپ 2 سجدے کر لیں، پھر اتحیات مکمل، درود شریف، دعائے معصورہ پڑھ کے سلام پھیر لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کو یاد نہیں رہا یا یاد آیا لیکن کسی سے کلام کر لیا یا بیت اللہ سے سینہ پھر گیا تو پھر آپ کے لیے افضل بہتر یہ ہے کہ آپ اس نماز کا اعادہ کر لیں، بلکہ اعادہ کرنا چاہیے۔ اور اگر اس دورانیے میں یاد نہیں آیا کہ سجدہ سہو واجب تھا، وہاں سے آپ چلے گئے، بعد کے اندر یاد آیا، تو اب اس نماز کا اعادہ نہیں ہے، توبہ استغفار ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، انشاءاللہ وہ کمی آپ کی پوری ہو جائے گی۔ تیسرا سوال، فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت ملا لی بھول کر، تو اس صورت میں نماز آپ کی ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے بھول کر فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورت ملائی ہے۔ اگر آپ جان بوجھ کے بھی سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملاتے ہیں، شرط یہ کہ آپ امام نہیں ہیں، تو آپ کی پھر بھی نماز ہو جائے گی۔ امام کے لیے یہ مکروہ ہے کہ وہ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت ملائے۔ دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنا مسنون ہے، سورۃ فاتحہ پڑھنا بھی واجب نہیں ہے، صرف پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر کوئی سورۃ فاتحہ بھی نہیں پڑھتا، صرف 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیتا ہے، پھر بھی اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ نے سورۃ فاتحہ بھی پڑھ لی، کوئی سورت بھی پڑھ لی ساتھ، اور آپ اکیلے نماز پڑھ رہے تھے، تو بالکل بلا کراہت نماز ہو جائے گی۔ چوتھا سوال، ظہر کی 4 رکعتیں رہ گئی تھیں، تو فرضوں کے بعد پہلے 2 پڑھیں گے یا 4 پڑھیں گے؟ تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ آپ پہلے 2 سنتیں پڑھیں گے، پھر 4 پڑھیں گے، کیونکہ 2 اپنی جگہ پہ برقرار رکھنی ہے۔ اگر آپ ان 2 کو بعد میں پڑھیں گے تو یہ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گی، تو یہ نفل بن جائیں گی۔ پہلے والی 4 سنتیں وہ سنت مؤکدہ تھیں، ان کو فرضوں سے پہلے پڑھنا تھا، ان کی جگہ وہ تھی، آپ سے کسی وجہ سے رہ گئی، جماعت کھڑی ہو گئی یا کوئی اور وجہ تھی،
تو اب یہ وہ سنت مؤکدہ نہیں رہی، کیونکہ اس کو اپنے مقام پہ نہیں پڑھا گیا، تو بعد کے اندر یہ گویا کہ 4 نفل بن جائیں گے، تو آپ بعد میں پڑھ لیں گے۔ تو اس لیے اگر آپ پہلے 4 سنتیں پڑھ لیتے ہیں پھر 2 پڑھتے ہیں تو پھر یہ 2 بھی نفل بن جائیں گی، سنت مؤکدہ کو آپ نے اپنی جگہ سے ہٹا دیا۔ تو امید ہے یہ چاروں مسئلے آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے، ہو سکے تو اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔